أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے ہو کسی وجہ سے، رستے میں رکاوٹ ہے، پہنچ نہیں سکتے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو تمہیں میسر ہو حدی میں سے، قربانی کے جانور میں سے، اس کی قربانی کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، ہاں اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، قربانی حرم میں پہنچ جائے، اس کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس اس کا فدیہ ہے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پس جو میسر ہو قربانی میں سے وہ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس وہ 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھے، حج کے ایام میں رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ آؤ تب رکھو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 آج کے درس میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دروس کے اندر کئی چیزوں کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے نئے چاند کے بارے میں جو پوچھا گیا اس کے متعلق ذکر آ چکا ہے کہ چاند جو ہے یہ اوقات بتانے کے لیے، وہ خصوصاً خاص طور پر حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاند کے ذریعے حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، لہذا قمری مہینے کی تکوین ضروری ہے۔ جو ہمارے قمری مہینے، شمسی مہینے قمری مہینے، میں نے بتایا تھا کہ شمسی مہینے سورج کے حساب سے ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے شمسی سورج کے حساب سے، کہ یہ مہینہ 30 کا ہے، یہ مہینہ 31 کا ہے، یہ مہینہ جو ہے اس طرح، تو یہ 30، 31 سورج کے اعتبار سے، چونکہ 365 دن ہوتے ہیں سورج کے اعتبار سے، سورج کے جو ہے 365 دنوں میں جو ہے پورے سال کا چکر پورا کرتا ہے، لیکن چاند کے 10 دن سورج سے کم ہوتے ہیں۔ چاند 365 کی بجائے 355 دنوں میں اپنا سال پورا کرتا ہے، اسی لیے ہر سال 10 دن رمضان میں ہمارے کم آ جاتے ہیں کہ 10 دن پیچھے آتا ہے رمضان، 10 دن پیچھے آتا رہتا ہے، 10 دن پیچھے آتا ہے، تو یہ چاند جو ہے سورج کے حساب سے سال جو ہے 10 دن پہلے پورا کرتا ہے۔ 355 دن کا سال ہوتا ہے چاند کا، 365 دن کا سال ہوتا ہے سورج کا، تو اس لیے سورج کے سال کا جو مہینے ہیں 12 مہینے، پھر ظاہر بات ہے وہ 30 سے 31 بھی ہو جائیں گے، وہ 10 دن پورے ہونے، تو جو ہے چاند کے حساب سے جو مہینے ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں کوئی مہینہ 31 کا نہیں ہوتا۔ چاند کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ 31 کا نہیں ہوتا، اور 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، لیکن 31 کا نہیں ہوتا۔ سورج کے جو ہے وہ 31 کے بھی مہینے آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے جو اسلامی عبادات کرنی ہے وہ چاند کے حساب سے کرنی ہے۔ ہمیں چاند کے مہینے یاد رکھنے بہت ضروری ہے۔
تو اس لیے میں نے جب پیچھے تذکرہ آیا تو وہاں فقہا کے مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر امت چاند کے مہینے بالکل بھول جائے، اپنا حساب کتاب چاند کے مہینوں میں نہ کرے، تو ساری امت گناہگار ہو جائے۔ تو اب جو سورج کے جو سال ہیں تو وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع، کیونکہ وہ ان کے نبی تھے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تو یہ 2021 سال جو ہے، جو 2021 ہم جا رہے ہیں، یہ 2021 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسائیوں کا سال، اور ہمارا یہ 1442 ہجری ہے۔ قمری جو ہمارا اسلامی سال ہے، یہ 1442 سال گزر چکے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو، ہجرت سے جب حضور مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اس دن سے ہمارے سال شروع ہوتے ہیں 1442، اگلا سال 1443، 1444، 45، اس طرح گزرتے گزرتے آگے تو ہماری 14ویں صدی، جو کہتے ہیں نا 14ویں صدی گزری ہے، تو یہ ہماری اسلامی مہینے سے 14ویں 15ویں صدی جا رہی ہے، لیکن انگریزی مہینے سے، عیسائیوں کے مہینے سے 2021 جا رہا ہے۔ تو اس لیے قمری مہینے جو ہیں، جو چاند کے مہینے ہیں، ان کی تکوین بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح پچھلے دروس کے اندر حج کا بیان ہوا، اور حج کے ساتھ جہاد کا بیان بھی پیچھے ہوا، اور اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کی غرض و غایت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے قتال کرنا کیوں ہے، جہاد کیوں کرنا ہے۔ جہاد ہم نے صرف لڑائی نہیں کرنی، آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا ایک مقصد ہے کہ فتنہ اور فساد دنیا میں جہاں بھی پھیلے گا یا اسلام کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اس کو ختم کرنا مقصود ہے، فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا مقصود ہے جہاد کا۔ تو اور اسی جہاد کے ضمن میں ایک اور بات بھی بیان ہوئی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو کیونکہ اس کے بغیر جہاد کی تکمیل ممکن نہیں۔ اگر پیسہ ہوگا ٹھیک ہے تو اسلحہ بھی ہوگا اور سفر بھی آسان ہوگا، ہر چیز ہوگی، تو مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی۔ اور اسی طرح جذبہ جہاد اگر ختم ہو جائے گا تو دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو ہر صحابی، ہر جو ہے صحابی ایک مجاہد بھی تھا، یاد رکھیں، ہر صحابی کے گھر میں تلواریں بھی تھیں، تیر بھی تھا۔ ہر مسلمان جب تک جہاد کے جذبے کے اندر تھا اس کے گھر میں اسلحہ تھا جہاد کی نیت سے، اس وقت تک دشمن کو پتہ تھا کہ یہ مجاہدین ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے کلچر کے اندر رنگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، غلام کی کیا حیثیت ہے وہ آگے بولے گا۔ اب وہ جو مرضی شرائط لگا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی امارت اسلامیہ نے، طالبان نے یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اگر جذبہ جہاد تمہارے اندر موجود ہے تو دنیا آج بھی تم سے خائف ہے۔ تو اس لیے جہاد کو پورے اصولوں کے ساتھ کیا جائے جو اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں، تو جہاد کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ تو یہ بھی پیچھے بیان ہوا۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کا تذکرہ بھی پیچھے گزرا کہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، زیادہ تعظیم والے بنائے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہ کیا جائے، ان مہینوں میں کیا جانے والا گناہ وہ زیادہ گناہ بن جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے بھی میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب جو ہے یہ آگے جا کے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے، ان مہینوں کا مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ پورا احترام کیا جائے۔ تاہم یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر کفار لڑائی سے باز نہ آئیں اور ان مہینوں میں وہ تمہارے اوپر خود حملہ کر دیں تو پھر تمہیں بیت اللہ کے اندر بھی، حرم کے اندر بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کی لڑائی کا جواب دے سکتے ہو، تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ تو یہاں تک تو پچھلے دروس کا خلاصہ ہو گیا جو پچھلے درسوں میں بیان ہوا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا اور چند مسائل بھی بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ بیان فرمایا احصار کا مسئلہ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، کہ اگر سفر کے دوران تم رکاوٹ ڈال دیے جاؤ، تم روک دیے جاؤ، احصار پیدا ہو جائے،
یعنی کوئی رکاوٹ ایسی کھڑی ہو جائے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کی تکمیل نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، یہ مسائل بیان۔ مثال کے طور پر یہاں سے عمرے کے ارادے سے نکلا، فلائٹ پہ جا کے بیٹھا، وہاں جا کے دیکھا کہ اب تو فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، سعودیہ نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ حج کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب یہ کیا کرے، اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، احرام بھی باندھ دیا تھا، گھر سے نکل گیا تھا۔ اور اسی طرح کوئی اور ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ محصر بن گیا ہے، روک دیا گیا ہے، رکاوٹ بن گئی ہے، وہ اپنے حج اور عمرے کی تکمیل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا مسائل۔ تو یہاں حج اور عمرے کے ارکان آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے حج ہے عمرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، تاہم ان کی ادائیگی کے اوقات مختلف ہیں، وقت مختلف ہیں۔ حج کے اپنے دن مخصوص ہیں، وقت مخصوص ہوتا ہے، اور عمرے کا اپنا وقت ہے۔ تو اس لیے عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، چھوٹا حج، اور یہ سال بھر کے تمام ایام میں جو ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے، پورے سال میں کوئی بھی دن ہو، صرف ایام حج میں عمرہ نہیں، حج کے دنوں میں جو ہے عمرہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو حج کے دن کون سے ہیں جو مخصوص ایام ہیں؟ 8 ذی الحجہ، یہ بھی ذی الحج جو آئے گا، اس میں 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11، 12، 13، یہ 6 دن ایام مخصوص ہیں جو حج کے لیے ذی الحجہ کی 8ویں سے لے کر 13ویں تاریخ تک جو ہے یہ صرف حج کے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ کسی اور تاریخ میں حج نہیں ادا ہوتا۔ یہ حج کے 6 ہی دن ہیں، جو آدمی ان دنوں میں جائے تو وہ حج کر سکتا ہے، تو ان کے علاوہ باقی پورے سال میں حج نہیں، پورے سال میں باقی کیا ہے؟ عمرہ، آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حج عمر بھر میں صاحب استطاعت آدمی کے لیے ایک دفعہ فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں مسئلہ۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو جائے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ جن میں حج کیا جا سکتا ہو، تو صاحب استطاعت وہ کہلاتا ہے۔ یہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دے دی ہے۔ اب اس صاحب استطاعت آدمی پر پوری زندگی میں، عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ، ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ جس طرح پورے دن میں ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ آدمی پر 5 نمازیں، پورے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح حج پوری زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے۔ البتہ عمرہ جو ہے یہ سنت ہے، عمرہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس میں بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک دفعہ کسی آدمی نے حج یا عمرے کی نیت کر لی تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ سنت نہیں رہتا۔ جو عمرہ ہے اگر نیت کر لی تو وہ سنت ہو جاتا ہے، جو ہے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا، پھر لازماً اس کو وہ عمرہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے احرام باندھ دیتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر جا کے احرام باندھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ گھر سے جائیں تو راستے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا راستے میں ابھی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سال آپ عمرہ پورا نہیں کر سکتے، تو اب یہ عمرہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اس لیے حرم کے ارد گرد میقات ہیں، میقات یہ 8 یا 9 میقات ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ان میقات سے پہلے آپ جو ہے وہ جب آپ جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے یا جہاز کا جو عملہ ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی یہ فلاں میقات سے ہم گزرنے والے ہیں، جن لوگوں نے عمرہ کرنا ہے وہ اپنا احرام باندھ، وہ آدمی وہاں بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ بہرحال حرج کوئی نہیں ہے، اگر گھر سے بھی باندھے، اگر ایئرپورٹ میں جو جا کر وہاں بیٹھنے سے پہلے باندھ لے، حرج اس میں کوئی نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اس کا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور اگر وہ محصر ہو گیا، روک دیا گیا، تو پھر یہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس آدمی نے نیت کر کے احرام باندھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کا عمرہ شروع ہو گیا۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ عمرہ مکمل نہیں کر سکتا تو اسے اس کی قضا کرنی ہوگی، اسے دوبارہ جانا ہوگا۔ جیسے خود حضور علیہ السلام کا عمل موجود ہے، کل کے درس میں بھی گزرا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں
عمرے کا سفر اختیار کر کے عمرے کے لیے گئے، مگر حدیبیہ کے مقام پر کفار نے حضور کو اور صحابہ کو روک دیا، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کی جو ہے نہ چاہنے کے باوجود اور ان پر مشقت کے باوجود حضور بغیر عمرے کے واپس آ گئے۔ اب اگلے سال 7 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اس عمرے کی قضا فرمائی، دوبارہ صحابہ کے ساتھ جو ہے گئے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو ادا کیا۔ اور یہاں کل میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ نوافل کا بھی یہی حکم ہے، نفل ہوتا ہے، لیکن جب نفل کو شروع کر دیا جائے، تہجد کی رکعتیں نفل ہے، اب آپ نے 2 رکعت نفل شروع کر دی، اب کسی نے پیچھے سے آواز دے دی یا کوئی اور کام پیش آ گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ کو سلام پھیر کے نفل توڑنے پڑ گئے، اب آدمی نفل توڑ دیتا ہے تو یہ نفلوں کا پورا کرنا دوبارہ اس پر واجب ہے، ان کی قضا آئے گی۔ ویسے نفل کی قضا ہوتی نہیں ہے، لیکن جو ہے آدمی اس کو شروع کر دے پھر وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ عمرے کا احرام باندھ کے آپ نے عمرہ شروع کر دیا، عمرہ واجب ہو گیا، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، تو یہاں یہی مسئلہ بیان فرمایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا حکم بھی ہے، اور حج کے بعد جو زیادہ مشقت طلب عبادت ہے وہ جہاد ہے۔ حج میں سب سے زیادہ مشقت ہے، حج کے بعد جہاد کی طرف، اس میں مال اور جان دونوں کی بازی لگانا پڑتی ہے، کیونکہ حج میں بھی مال اور جان دونوں چیزوں کا حصہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دی اور عورتوں کو فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی عورتوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور دیکھیں ہمارے مرد جو ہیں وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کے لیے کتنا کتنا اجر ہے، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے علاوہ کتنے فضائل ہیں حج کے، ہم عورتیں حج نہ کریں، ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، جتنی مشقت مجاہد جہاد کے اندر جو ہے اٹھاتا ہے، حج کے اندر بھی اتنی مشقت ہوتی ہے، 6 دن ہوتے ہیں، 6 دنوں میں اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، مینا میں بھی جاؤ، مزدلفہ میں بھی جاؤ، وہاں سے واپس آؤ، یہاں جو ہے وہ عصر مغرب پڑھو، وہاں جو ہے زور اثر یہاں پڑھو، وہاں مغرب عشاء پڑھو، یہاں رات گزارو، وہاں جو ہے وقوف کرو، اور پھر واپس آؤ، واپس آ کے عمرہ بھی کرو، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ حلق بھی کرواؤ، اور یعنی اتنے کام ہوتے ہیں اور 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ مشقت کا سفر ہے حج کا۔ تو اس لیے حضور نے عورتوں کو فرمایا کہ تمہارے مرد تو جہاد کریں گے، مردوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، ان کے لیے جہاد فرض ہے، وہ جائیں گے، تم جو جہاد نہیں کر سکتی تو تم جو ہے وہ حج کرو، تمہارا جہاد حج ہے، تو یعنی تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تمہارے لیے حج ہی کافی ہے، کیونکہ اس میں بھی جہاد کی طرح مال اور جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو، یعنی اگر سفر کے دوران تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکا تو اس کو بعد میں تمہیں پورا کرنا ہوگا، بعد میں پورا کرنا، یہ واجب ہے۔ حج کا اور عمرے کا لفظی معنی کیا ہے؟ حج اور عمرہ کہتے کسے؟ حج کا لفظی معنی قصد کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا کسی کا، یہ لغوی معنی ہے، عرب کے اندر لغوی معنی۔ اور حج کا شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص افعال کا ارادہ کرنا۔ مخصوص دن وہی ہیں 6 دن جو میں نے آپ کو بتایا، 8 ذی الحج سے جو ہے 13 ذی الحج تک جو 6 دن ہیں، ان 6 دنوں میں مخصوص دنوں میں مخصوص ایام میں مخصوص افعال، ہم نے مخصوص کام کرنے ہیں، تو وہ مخصوص کام میں نے ابھی ذکر کر دیے ہیں کہ ہم نے اس میں مینا میں بھی جانا ہے، مزدلفہ میں بھی جانا ہے، کنکریاں بھی مارنی ہیں، اور اس کے بعد وہاں حلق بھی کروانا ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، نمازیں بھی پوری کرنی ہیں۔ یہ جو مخصوص افعال ہیں، ان مخصوص افعال کو مخصوص دنوں میں پورا کرنے کا نام حج ہے۔ تو یہ سارے کے سارے بیت اللہ شریف اور اس کے مضافات میں خالص نیت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ عمرے کا معنی صرف زیارت کرنا ہے، عمرہ کہتے ہیں زیارت کرنا، اور یہ حج کے مخصوص ایام کے علاوہ، ان 6 دنوں کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے للہ لگایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، اللہ کے لیے۔ اس کا مفہوم کیا ہے للہ کا مفہوم؟
اس کا عام فہم معنی، عام سمجھنے میں جو معنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرو۔ جس طرح دیگر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو ہے جہاد ہے وغیرہ، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی ادا کی جاتی ہیں۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو یہ قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے متعلق بھی فرمایا للہ، کہ انہیں بھی اللہ کی رضا کی خاطر پورا کرو۔ تاہم یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے، وہ خاص نقطہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ جیسی مشقت طلب اور صبر آزما جو عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر اور تفاخر نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر، اس کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے، شبہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں میں سے، لیکن وہ لوگ بہت کم ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آرام سے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے۔ ہم نے کئی اپنے اساتذہ کو، کئی علماء کے بارے میں سنا کہ وہ آرام سے جا کے اپنی ٹکٹ وغیرہ پوری کرا کے گھر والوں کو کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، آ جاؤں گا، اب گئے اور عمرہ کیا اور عمرہ کر کے واپس آ کسی کو، یعنی یہ اللہ کی رضا کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بینڈ باجے، کئی لوگ جو ہے دنیا دار خالص، جن کو علم نہیں ہوتا، جاہل قسم کے لوگ، بینڈ باجوں سے جو ہے جی کیا ہو رہا ہے جی حج کے لیے ہمیں کو یعنی ایک حرام عمل کے ساتھ۔ تو بعض لوگ خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، جی بینڈ باجے والوں کو بلاؤ تاکہ لوگوں کو، یہ غرور اور تکبر ہے، یہ عمل کو ضائع کر دے۔ اسی طرح گلے میں جو ہار ڈالے جاتے ہیں، ہاروں کے ذریعے تشہیر ہوتی ہے، تفاخر ہوتا ہے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ عام طور پر عزیز و اقارب اگر کسی حاجی کے گلے میں ہار ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے ان کو کہا نہ ہو، خود وہ اپنی خوشی میں آگے ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کئی لوگ خود جو ہے اس کو پہناتے ہیں کہ بھئی ہار لے کے اور میرے گلے میں ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ حاجی ہے، حج کے لیے جا رہا ہے یا حج سے واپس آ رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا مجھے حاجی کہیں گے۔ اور آج کل تو کرنسی نوٹ ہیں، نوٹوں کا جو ہے وہ ہار بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ اس میں غرور اور تکبر اور تفاخر کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ریاکاری اور تکبر اور غرور جو ہے یہ جو ساری چیزیں، یہ فخریہ چیزیں ہیں، ان سے اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا خالص نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے ایک لفظ لایا للہ، یہ للہ کا لفظ یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہ، کہ حج اور عمرہ اگر تم نے کرنا ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو حج اور عمرے کو تم اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں کسی دوسری کی رضا نہیں ہونی چاہیے، فلاں بندہ راضی ہو جائے، فلاں کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کو بھی پتہ چل جائے، فلاں مجھے حاجی کہے، تو یہ ساری چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں احصار کے مسائل ہیں کہ جب آدمی کو حج سے یا عمرے سے روک دیا جائے، کسی وجہ سے وہ حج اور عمرے کو پورا نہ کر سکے، کوئی مسائل ہو گئے ہیں، تو اب اس میں کئی یہ مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ آپ حج کے لیے گئے، وہاں جا کے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا جو ہے کوئی فالج کا حملہ ہو گیا، آدمی کسی وقت بیماری جو ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اب فالج والا آدمی تو حج نہیں ادا کر سکتا، وہاں چلا بھی گیا ہے تو وہاں سے واپس آ جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یعنی ایسی صورت میں اس کے مسائل کیا ہیں، جو محصر ہے، جس کو حج سے روک دیا گیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے، یا حکومتوں نے کوئی فیصلے کیے ہیں، ایئرپورٹ وغیرہ بند کر دیے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو پورا نہ کر سکتا ہو، تو اس کے چند مسائل ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہر عمل اپنی رضا کے لیے نصیب فرمائے۔ یا اللہ نماز ہے یا اللہ اپنی ذات کے لیے نصیب فرمائے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہماری عبادتیں آپ کے قابل نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا کی باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کو غالب فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، یا اللہ فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
ہے.